السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج پھر میں آپ حضرات کے سامنے اپنی سٹوری کو آگے بڑھانے کے لیے پیش خدمت ہوا ہوں۔ آج میرا موضوع حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے متعلق تفصیلی گفتگو کرنا ہے، جس کے ضمن میں آپ حضرات جان سکیں گے روئے زمین پر پہلا قاتل کون تھا اور پہلا مقتول کون تھا، اور قربانی کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور اس کی ابتدا کب ہوئی، اور اولاد آدم علیہ السلام کے آپس میں نکاح کی اس وقت کیا ترتیب تھی۔ زمین و آسمان اور پہاڑوں کا ذمہ داری اٹھانے سے انکار کرنا اور انسان کا کمزوری کے باوجود ذمہ داری اٹھا لینا۔ آدم کی اولاد کتنی تھی؟ روئے زمین پر سب سے پہلا قتل قابیل بن آدم کے ہاتھوں سرزد ہوا کہ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ جس سبب سے حابیل قتل ہوا اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ دونوں بھائیوں میں جھگڑے کی وجہ آدم کی ایک بیٹی سے نکاح تھا، اور بعض کہتے ہیں قربانی کا قبول نہ ہونا اس کا سبب تھا، جیسا کہ آئندہ آنے والی روایات سے یہ اختلاف واضح ہو جائے گا۔ ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی، پس وہ پہلے حمل سے پیدا ہونے والے بچوں کا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے بچوں سے نکاح کر دیتے، یہاں تک کہ ان کے ہاں دو حمل سے بیٹے حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ قابیل کاشتکار اور حابیل چرواہا تھا۔ قابیل بڑا تھا اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی انتہائی حسین و جمیل تھی۔ حابیل نے قانون کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کرنا چاہا، مگر قابیل نے کہا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی زیادہ حسین و جمیل ہے، اس سے نکاح کرنے کا میں زیادہ مستحق اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ ان دونوں کے باپ آدم علیہ السلام نے بھی قابیل کو حکم دیا کہ وہ قانون شکنی نہ کرے، مگر قابیل نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ایک جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی۔ فیصلے کے لیے دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ اس حسین و جمیل لڑکی کا خامند بننے کا کون حقدار ہے۔ آدم علیہ السلام قربانی کے دن وہاں موجود نہ تھے، بلکہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، کیا تم جانتے ہو کہ میرا ایک گھر زمین میں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا۔ فرمایا، میرا گھر مکہ کی سرزمین پر واقع ہے، تم وہاں پر جاؤ۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے آسمان سے مخاطب ہو کر کہا، تم میرے بعد میری اولاد اور اہل خانہ کی امانت داری کے ساتھ حفاظت کرنا، مگر آسمان نے یہ ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے زمین سے کہا، مگر اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر پہاڑوں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر قابیل کو کہا، اس نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور کہا، آپ تشریف لے جائیں، واپس لوٹیں گے تو آپ اپنے اہل خانہ کو اس حالت میں پائیں گے جو آپ کو خوش کر دے۔ بس آدم علیہ السلام چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد قربانی کا واقعہ ہوا۔ قابیل نے فخری انداز میں کہنا شروع کیا کہ اس لڑکی کا میں زیادہ حقدار ہوں، اس لیے کہ یہ لڑکی میرے ساتھ پیدا ہونے والی ہے اور تجھ سے بڑا بھی ہوں اور اپنے والد کا جانشین بھی ہوں۔ جب دونوں نے قربانی کی تو حابیل نے ایک صحت مند جانور اور قابیل نے غلے کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر پیش کیا۔ جب آگ آئی تو اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا، اور یہ اس وقت علامت ہوا کرتی تھی کہ آگ جس کی قربانی کو کھا لیتی اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور آگ جس کی قربانی کو نہ کھا سکتی اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قربانی کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے قابیل سخت غصے میں آ گیا اور کہا کہ میں ضرور تمہیں قتل کر دوں گا تاکہ تم میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح نہ کر پائے۔ حابیل نے جواب میں کہا، جو قرآن یوں بیان کرتا ہے، ترجمہ، اللہ تو متقی لوگوں کی ہی نظریں قبول کرتا ہے،
اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوستی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی بدلہ ہے۔ پس قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا اور وہ اس کو قتل کرنے کے لیے تلاش کرتا رہا۔ حابیل پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چراتا تھا۔ بس ایک دن وہ تلاش کرتے کرتے اس کے پاس جا پہنچا۔ بکریاں گھاس چر رہی تھی اور حابیل پاس سویا ہوا تھا۔ قابیل نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اس کا سر کچل دیا۔ حابیل مر گیا اور قابیل نے اس کو ویسے ہی بے گور کفن چھوڑ دیا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اس کا کیا کرے۔ بس اللہ تعالیٰ نے 2 کوے جو آپس میں بھائی تھے ان کو بھیجا۔ انہوں نے آپس میں لڑائی کی اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ بس قاتل کوے نے مقتول کوے کے لیے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں ڈال کر اوپر مٹی سے دبا دیا۔ جب قابیل نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ ہے میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ اس طرح قابیل نے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے۔ ترجمہ: پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ آدم علیہ السلام واپس لوٹے تو اپنے بیٹے کو اس حال میں پایا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے: ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ یعنی قابیل نے آدم علیہ السلام کی امانت کو اٹھا لیا، لیکن پھر وہ ان کے اہل خانہ کی حفاظت نہ کر سکا بلکہ قتل کا ارتکاب کر بیٹھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حوا کے بدن سے آدم علیہ السلام کے ہاں ہر مرتبہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جڑواں پیدا ہوتی تھی۔ جب لڑکا بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا تو اس کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا جاتا جو اس کے ساتھ پیدا نہ ہوتی تھی بلکہ کسی اور حمل سے پیدا ہوئی تھی۔ ابن اسحاق بعض اہل کتاب سے نقل کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جنت میں خطا ہونے سے قبل حضرت حوا سے قربت فرمائی، بس وہ حاملہ ہو گئی۔ باوقت زچگی انہوں نے کسی بھی قسم کی تکلیف نہ اٹھائی، نہ درد، نہ کمزوری محسوس کی، نہ ہی کچھ کھانے کی خواہش ظاہر کی، اور نہ ہی باوقت ولادت کسی قسم کا خون دیکھا، اس لیے کہ جنت انتہائی پاکیزہ جگہ ہے۔ اس حمل کی ولادت سے قابیل اور اس کے ساتھ ایک جڑواں لڑکی پیدا ہوئی۔ پھر جب ممنوع درخت کا پھل کھایا اور خطا کا ارتکاب ہو گیا اور وہ دونوں زمین کی طرف اتار دیے گئے تو یہاں آ کر آدم و حوا کی قربت ہوئی، تو اس حمل کی زچگی کے وقت انہوں نے تکلیف، درد، کمزوری محسوس کی اور خون بھی دیکھا، اور نکاحت کے سبب غش کی کیفیت آ گئی۔ اس حمل سے حابیل اور اس کی جڑواں لڑکی پیدا ہوئی۔ حضرت حوا جب بھی حاملہ ہوتی تو وہ جڑواں بھائی بہن کے ساتھ حاملہ ہوتی۔ آدم علیہ السلام کے 40 بچے ان کے پہلو سے 20 مرتبہ کے حمل سے پیدا ہوئے، اور ان میں سے کوئی بھی لڑکا اپنی جڑواں لڑکی کے علاوہ جس لڑکی سے چاہتا نکاح کرتا تھا۔ اس زمانے میں جڑواں لڑکی کے علاوہ سب لڑکیوں سے نکاح کرنا حلال تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں اپنی ماں اور بہنوں کے علاوہ اور کوئی عورت نہ تھی، لہذا نسل انسانی میں اضافے کی غرض سے اس بات کی اجازت دے دی گئی۔ ابن اسحاق ایک روایت میں اہل کتاب کے علماء سے نقل کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے قابیل کو حکم دیا کہ وہ اپنی جڑواں لڑکی کا نکاح حابیل سے کر دے، اور حابیل کو حکم دیا کہ وہ اپنی جڑواں لڑکی کا نکاح قابیل سے کر دے۔ حابیل نے بات مان لی مگر قابیل نے انکار کر دیا، اور حابیل کے ساتھ جو جڑواں لڑکی تھی اس سے نکاح کو ناپسند کیا اور اپنی جڑواں لڑکی کی طرف رغبت ظاہر کی، اور کہا کہ ہمارا تخم جنت سے ہے اور اس کا تخم زمینی ہے، اس لیے میں اپنی جڑواں لڑکی کے ساتھ شادی کا جائز حقدار ہوں۔
نیز یہ کہ قابیل کی جڑواں لڑکی نہایت حسین و جمیل تھی، جس کی وجہ سے وہ اس پر مر مٹا اور اس کے نفس نے اسے اس بات پر پختہ کر دیا۔ ان کے باپ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹے، یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے باپ کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ پھر آدم نے کہا کہ تم بھی قربانی کرو اور تمہارا بھائی حابیل بھی قربانی کرے، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کی وہ اس کا مستحق ہوگا۔ قابیل زراعت پیشہ تھا اور حابیل بکریاں چراتا تھا۔ قابیل نے قربانی کے لیے گندم پیش کی اور حابیل نے اپنے تندرست اور توانا بکریوں میں سے ایک بکری قربان کی۔ اللہ تعالیٰ نے سفید آگ بھیجی جس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک جانور کی ہی قربانی کی جاتی ہے، کیونکہ ابتدا میں جانور کی قربانی قبول ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی اور حابیل اس فیصلے میں قابیل کی جڑواں لڑکی کا حقدار بن گیا، جس پر قابیل انتہائی غضبناک ہو گیا، اس پر تکبر اور بڑائی چھا گئی اور شیطان نے اسے مکمل طور سے مغلوب کر لیا۔ پس اس نے اپنے بھائی حابیل کا پیچھا کیا۔ وہ اس وقت اپنے ریوڑ میں تھا۔ قابیل نے وہاں پہنچ کر اسے قتل کر ڈالا۔ اہل تورات کہتے ہیں جس وقت قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، اس لیے کہ میں اس پر محافظ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے بھائی کے خون نے مجھے زمین سے پکارا ہے، لہٰذا اب تو ملعون ہے اس زمین میں جس کا منہ تیرے لیے میں نے کھول رکھا تھا۔ تیرے ہاتھ اپنے بھائی کے خون سے آلود ہے۔ جب تو نے یہ کام زمین میں کیا تو اب زمین تیرے لیے اپنی کھیتی نہیں اگائے گی اور اب تو زمین میں گھبرایا ہوا پھرے گا۔ قابیل نے کہا کہ کیا میری خطا آپ کی مغفرت سے بڑھ گئی؟ آج آپ نے مجھے زمین سے نکال دیا اور میں اس میں دہشت زدہ اور گھبرایا ہوا بن کر رہوں گا، بس جو شخص مجھ سے ملے گا وہ مجھے قتل کر ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح نہیں ہوگا، جو شخص زمین میں قتل کرے تو اس کے ایک قتل کے بدلے 7 قتل کا بوجھ اس پر ڈالا جائے گا، لیکن جو تیرے طریقے پر قتل کرے گا اس کا قتل 7 قتل کے برابر شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل میں ایک نشانی مقرر فرما دی تاکہ جو اسے پائے قتل نہ کر سکے، اور بعض کہتے ہیں کہ قتل کا سبب یہ تھا کہ ان کو قربانی کے ساتھ اپنا تقرب حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اور جب انہوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول کر لی اور دوسرے کی رد کر دی۔ بس جس کی قربانی رد کی گئی اس نے اپنے بھائی کے خلاف بغاوت کر دی، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو آدم علیہ السلام بہت روئے اور یہ اشعار پڑھے۔ اشعار کا مفہومی ترجمہ یہ بنتا ہے: شہر اور ان کے رہنے والوں کی حالت تبدیل ہو گئی، سطح زمین بھی غبار آلود اور بے حقیقت ہو گئی، یہ ذائقہ دار اور رنگ دار چیزوں کا ذائقہ اور رنگ بدل گیا اور حسین چہروں کی تر و تازگی مانند پڑ گئی۔ آدم علیہ السلام کو اس کا جواب ان اشعار کے ساتھ دیا گیا، جس کا ترجمہ مفہومی ترجمہ یہ بنتا ہے: اے حابیل کے باپ، یقیناً وہ دونوں ہی قتل ہو گئے اور زندہ بھی مثل مردہ کے ہو گیا۔ وہ خوف زدہ حالت میں برائی کا مرتکب ہوا، جس کی وجہ سے وہ ہر سو چیختا چنگاڑتا پھرتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حوا کے بدن سے آدم کی 120 اولادیں ہوئی اور ہر حمل سے ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن کلیہ تھی، اور سب سے آخر میں عبد المغیث اور اس کی جڑواں بہن امت المغیث پیدا ہوئے۔ لیکن ابن اسحاق کی روایت جو اس سے پہلے گزر چکی ہے وہ مختلف ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ اولاد آدم ٹوٹل 40 تھی اور یہ 20 حمل سے پیدا ہوئی تھی۔ یہاں پر میں اپنی سٹوری کا اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد آگے اپنی سٹوری کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔